بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مسجد نبوی کی توسیع کا ارادہ فرمایا تو آس پاس کے بعض مکانات خرید لیے۔ جنوبی طرف حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان مسجد سے متصل تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے ابو الفضل، مسلمانوں کی مسجد تنگ ہو گئی ہے، توسیع کے لیے میں نے آس پاس کے مکانات خرید لیے ہیں، آپ بھی اپنا مکان فروخت کر دیں اور جتنا معاوضہ کہیں میں بیت المال سے ادا کر دوں گا۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ دوبارہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تین میں سے ایک بات مان لیں، اسے فروخت کر کے جتنا معاوضہ چاہیں لے لیں۔ نمبر 2، مدینہ میں جہاں کہیں آپ کو اس کے بدلے میں مکان دلوا دیا جائے گا۔ نمبر 3، یا پھر مسلمانوں کی نفع رسانی اور مسجد کی توسیع کی خاطر اسے وقف کر دیں۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے اس میں سے کوئی بات بھی منظور نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مسئلے کا حل کسی صورت نہیں نکل رہا تو فرمایا، آپ جسے چاہیں فیصل مقرر کر لیں، وہ ہمارے اس معاملے کا تصفیہ کرا دے۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیصل بناتا ہوں۔ لہٰذا دونوں حضرات اٹھے اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر پہنچے۔ آپ نے انہیں آتا دیکھا تو ان کے اعزاز میں تکیہ وغیرہ لگوایا اور دونوں بزرگوں کو بٹھایا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو اس واقعے کی تفصیل بتائیں گے کہ کیسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان لیا اور اسے مسجد نبوی کا حصہ بنایا، اور کیسے دیگر مکانات کو بھی مسجد نبوی کی توسیع کے لیے لیا، اور اسی طرح سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد میں مسجد حرام کی توسیع کی۔ اس بارے میں بھی آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ اس کے علاوہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بسائے جانے والے اہم ترین شہروں کا احوال بھی آج کی ویڈیو میں کریں گے، جن میں بصرہ، کوفہ، فسطاط اور دیگر کئی اہم شہروں کا تذکرہ آج کی ویڈیو میں ہم شامل کریں گے۔ تو آج کی یہ ویڈیو انتہائی اہم ہونے والی ہے، اس کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو چلیے ناظرین، آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس ویڈیو کا۔ ناظرین، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں توسیع کرائی۔ انہوں نے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مسجد نبوی میں شامل کر دیا۔ مسجد نبوی 10 ہاتھ قبلے کی جانب، 20 ہاتھ غربی جانب اور 70 ہاتھ شمالی جانب وسیع کر دی گئی۔ ساری مسجد کی تعمیر دوبارہ اینٹوں اور کھجور کی ٹہنیوں سے کی گئی، لکڑی کے ستون لگائے گئے، چھتیں ٹہنیوں سے تیار کی گئیں اور اسے اوپر سے ڈھانپ دیا گیا تاکہ لوگ بارش سے محفوظ رہ سکیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کو سرخ یا زرد رنگ کرنے سے منع کر دیا، مبادہ نمازیوں کی توجہ میں خلل انداز ہو۔ مسجد مٹی سے بنائی گئی اور کنکریاں بچھا کر اس کا فرش تیار کیا گیا تاکہ یہ فرش نمازیوں کے لیے صاف ستھرا رہے اور چلنے والوں کو بھی سہولت رہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرم مکی میں بھی چند تبدیلیاں کی۔ انہوں نے بیت اللہ کے ساتھ ملا ہوا مقام ابراہیم دیوار سے ذرا دور ہٹا دیا اور وہاں نصب کرایا جہاں وہ آج کل موجود ہے، تاکہ طواف کرنے اور نماز پڑھنے والوں کو آسانی رہے۔ پھر اس پر ایک مضبوط اور محفوظ شیشہ نما گنبد بنا دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرم مکی کے ارد گرد بہت سے گھر خرید لیے اور انہیں حرم میں شامل کر دیا۔ بعض لوگوں نے اپنے مکان بیچنے سے انکار کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے مکان زبردستی گرا کر ان کی قیمتیں مقرر کر دیں، جو بعد ازاں ان گھروں کے مالکوں نے وصول کر لیں۔ انہوں نے مسجد حرام کے گرد ایک دیوار تعمیر کرائی، اس پر دیے روشن کیے جاتے تھے۔ بیت اللہ کا غلاف ایام جاہلیت میں چمڑے سے تیار کیا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمدہ یمنی کپڑے کا غلاف چڑھایا۔ بعد ازاں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قباطی طرز کا غلاف چڑھایا۔ یہ باریک اور سفید کپڑا تھا جو مصر میں تیار ہوتا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف شہروں میں بہت سی مساجد بھی تعمیر کرائیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کی جامع مسجد، عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ کی جامع مسجد اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فسطاط کی جامع مسجد تعمیر کرائی۔
یہ بڑی مساجد نہ صرف مسلمانوں کے لیے عبادت کی جگہ تھیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ دینی علوم کا مرکز، باہمی تعارف کا ذریعہ، عدالتی فیصلوں کا مقام اور خلیفہ اور دیگر اعمال کے احکام وصول کرنے کی جگہ بھی تھی۔ دوستو، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکاری خزانے کا کچھ حصہ اسلامی ریاست کے کچھ مختلف شہروں کو آپس میں ملانے کے لیے صرف کیا۔ انہوں نے اس دور کے وسائل کے مطابق بہت سے اونٹوں والوں کو مقرر فرمایا اور انہیں یہ ذمہ داری سونپی کہ جن لوگوں کے پاس سواری نہ ہو وہ انہیں ریاست میں جہاں وہ چاہیں ان کی مطلوبہ جگہ پہنچائیں۔ انہوں نے جزیرہ، شام اور عراق کے مابین سفری سہولتوں کا خاص طور پر اہتمام فرمایا۔ انہوں نے دارالدقیق کے نام سے ایک بہت بڑا گودام بھی بنوایا جہاں ہر وقت ستو، کھجوریں، منقع اور زندگی کی ضروریات کا دیگر سامان موجود رہتا تھا۔ وہاں سے مسافروں اور مہمانوں کو مطلوبہ غذائی اجناس فراہم کی جاتی تھیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ اور مدینہ کے درمیان پورے راستے میں مسافروں کے لیے نہایت سہولت بخش انتظامات فرمائے تاکہ دوران سفر میں ان کی ضرورتیں آسانی سے پوری ہو سکیں۔ انہوں نے آب رسانی کا خاص طور پر اہتمام فرمایا، جگہ جگہ پانی فراہم کرنے کے ٹھکانے بنوائے۔ اس طرح سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے والوں کو پانی آسانی سے میسر آنے لگا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر معاملے میں قرآن مجید سے رہنمائی لیتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ آباد کاری ہی سے باہمی رابطے بڑھیں گے جن کے نتیجے میں امن پھیلے گا اور کسی مسافر کو سفر کے دوران زیادہ راہ اور پانی اپنے ساتھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف قبائل اور عمال کی طرف بھی اس قسم کے احکام ارسال فرماتے تھے۔ کثیر بن عبداللہ اپنے باپ کے واسطے سے اپنے دادا سے بیان فرماتے ہیں کہ ہم 17 ہجری کو عمرہ ادا کرنے کے لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں محو سفر تھے۔ راستے میں خانہ بدوش لوگ ملے۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم مکہ اور مدینہ کے درمیان عمارتیں بنانا چاہتے ہیں کیونکہ اس علاقے میں کوئی عمارت نہیں ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں عمارتیں بنانے کی اجازت مرحمت فرمائی، تاہم یہ شرط عائد کی کہ مسافروں کو پانی اور سایہ فراہم کرنا ہوگا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذمیوں سے کیے جانے والے معاہدوں میں بھی راستوں کی اصلاح کی شرائط عائد فرماتے تھے۔ ان کے بعض اعمال نے بھی ان کے اتباع میں ایسا ہی اقدام کیا۔ جب نہاوند فتح ہوا تو اہل ماہین، ماہ بہرزان اور ماہ دینار آئے۔ انہوں نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امان طلب کی اور جزیہ دینے کا اقرار کیا۔ انہوں نے دونوں علاقوں کے باشندوں سے معاہدہ کر لیا۔ اس معاہدے کا متن یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ امن نامہ ہے جو حذیفہ بن یمان نے اہل ماہ دینار کو لکھ دیا ہے۔ انہیں ان کی جان، اموال اور زمینوں کے بارے میں امان دے دی گئی ہے۔ انہیں اپنا دین چھوڑنے پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ ان کے اور ان کی شریعت کے مابین کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جائے گی۔ یہ معاہدہ اس وقت تک برقرار رہے گا جب تک وہ مسلمانوں کے عامل کو سالانہ جزیہ ادا کرتے رہیں گے، اور یہ جزیہ ہر بالغ پر اس کے مال میں حسب وسعت لاگو ہوگا۔ مزید برآں ان کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ مسافروں کی رہنمائی اور رستوں کی دیکھ بھال کریں گے۔ مسلمانوں کے لشکر جب وہاں سے گزریں گے تو ان کی ایک دن اور ایک رات مہمان نوازی کریں گے۔ ان کے ساتھ کسی قسم کی دغا بازی نہیں کریں گے۔ اگر کوئی دھوکہ کرے گا یا اس عہد نامے کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے گا تو ہمارا ذمہ اس سے بری ہوگا۔ اس عہد نامے پر کیکا بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نعیم بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور گواہ دستخط کیے اور یہ تحریر محرم 19 ہجری کو لکھی گئی۔ اس عہد نامے سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعمال اصول شہریت سے کتنے آگاہ اور باخبر تھے۔ وہ وطن عزیز کی سیاست اور سلامتی کے تقاضوں کو خوب سمجھتے تھے اور آباد کاری کی اہمیت سے واقف تھے۔ انہوں نے اپنے زمانے کی ترقی کی دوڑ میں شامل ہونے والی تجارتی اور جنگجو قوموں کی طرح اپنی ضروریات کے تقاضے اچھی طرح سمجھ لیے تھے اور ان تقاضوں کا ایک حصہ ذمیوں پر بھی لازم کر دیا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 16 ہجری سے عراق کی سرزمین میں ترقیاتی کاموں میں مصروف رہے۔ انہوں نے مختلف شہروں کی آباد کاری کے لیے نہریں کھدوائیں، پل تعمیر کرائے اور راستے ہموار کرائے۔ اسی طرح اہل الرحا کے ساتھ معاہدہ ہوا
طے پانے والے عہد نامے میں ایاز بن غنم رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے رہا کے پادری کو لکھا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لڑے بغیر ہمارے لیے شہر کے دروازے کھول دو۔ اگر تم یہ بات مان لو گے تو ہم تمہاری جان اور مال کے علاوہ تمہارے تمام زیر نگیں لوگوں کو پناہ دے دیں گے۔ اس سلسلے میں تم پر ایک شرط یہ لاگو ہوگی کہ تم اپنے ہر شخص کے بدلے ہمیں 1 دینار اور گندم کی مخصوص مقدار ادا کرنے کے پابند ہوگے۔ مزید برآں تمہیں راستہ بھولے ہوئے لوگوں کی رہنمائی، پلوں کی دیکھ بھال، راستوں کی نگہبانی اور مسلمانوں کی خیر خواہی کرنی ہوگی۔ اس عہد نامے پر اللہ گواہ ہے اور اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع ملی کہ بابلیون قلعے کے قریب سے ایک خلیج دریائے نیل سے بحیرہ احمر کی طرف چلتی تھی، جو حجاز اور مصر کو آپس میں ملاتی تھی، اور اس کی وجہ سے تجارتی سرگرمیوں میں بڑی آسانی رہتی تھی، مگر اب رومیوں نے اسے بیکار کر دیا ہے اور وہ ختم ہو چکی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے گورنر مصر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ یہ خلیج دوبارہ کھودی جائے۔ چنانچہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خلیج کو دوبارہ کھدوایا۔ اس طرح حجاز کے شہروں اور مصر کے دارالخلافہ فسطاط کے درمیان راستے آسان ہو گئے اور دونوں سمندروں کے مابین تجارت پھلنے پھولنے لگی اور خوشحالی کا سامان پیدا ہو گیا۔ مزید برآں اس خلیج کے کنارے پر فسطاط شہر میں تفریح گاہیں قائم ہوئیں، گھنے درخت لگائے گئے اور رہائش گاہیں تعمیر ہوئیں۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خلیج کا نام خلیج امیر المومنین رکھا۔ والی مصر نے اس راستے کے ذریعے سے اہل حرمین کے لیے بہت سا غلہ ارسال فرمایا۔ اس سے اہل حرمین کو بہت فائدہ ہوا۔ پھر یہ سلسلہ مستقل جاری ہو گیا۔ عمر بن عبدالعزیز وہ آخری خلیفہ ہیں جنہوں نے اسی راستے سے غلہ بھیجا۔ بعد کو آنے والے حکام نے اس خلیج کو اپنی غفلت اور عدم توجہی کی وجہ سے ناکارہ کر دیا اور اس میں ریت بھر گئی اور بطحائے کلزم کے ساحل پر بحری مگرمچھوں نے قبضہ کر لیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں سرزمین عراق میں ایک نہر کھدوائی۔ اس کی لمبائی 3 فرسخ تھی۔ یہ نہر خور سے بصرہ تک چلی گئی۔ اس سے دریائے دجلہ کا پانی بصرہ تک پہنچ گیا۔ نہروں کی کھدائی، خلیجوں کی بحالی، ڈیموں اور پلوں کی تعمیر اور راستوں کی نگہداشت کے انتظامات، یہ وہ فلاحی اور ترقیاتی کارنامے ہیں جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ترجیحی بنیاد پر انجام دیے، اور اسلامی ریاست کے بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ انہی فلاحی اور ترقیاتی کاموں پر صرف ہوا۔ آئیے دوستو اب ذکر کرتے ہیں چھاؤنیوں کی تعمیر کے حوالے سے۔ فوجی چھاؤنیوں کی طرز پر سرحدوں کی آبادی، نئے شہروں کی تعمیر اور ان شہروں کا ترقیاتی کام عہد فاروقی کا اہم کارنامہ ہے۔ عہد فاروقی میں مسلمانوں کی فتوحات بہت بڑھ گئیں، چنانچہ سرحدوں کے قریب بہت سے شہر بسائے گئے، باہمی رابطے کے لیے راستے ہموار اور آسان بنائے گئے، وسیع پیمانے پر زمینیں زیر کاشت لائی گئیں، مسلمانوں کو جہادی مراکز اور جدید مفتوحہ علاقوں کی طرف ہجرت کرنے کی ترغیب دی گئی تاکہ ان علاقوں میں اسلام پھیلے اور وہاں موجود مجاہدین کو افرادی قوت اور سامان جنگ میسر آتا رہے۔ سب سے اہم جو شہر بسائے گئے ان میں بصرہ، کوفہ، موصل، فسطاط، جزیرہ اور سرت قابل ذکر ہیں۔ یہ تمام شہر قبائل اور ان کے پرچموں کی بنیاد پر تمام فوج کے مابین تقسیم کیے گئے۔ پھر ان شہروں میں فلاح عامہ کی تمام سہولتیں فراہم کی گئیں، بازار بنائے گئے، مساجد تعمیر کی گئیں، مجاہدین کے گھوڑوں اور اونٹوں کے لیے چراگاہیں بھی مخصوص کی گئیں۔ حجاز اور جزیرہ عرب کے دیگر علاقوں اور شہروں کے لوگوں کو ان شہروں میں سکونت اختیار کرنے کی ترغیب دی گئی تاکہ یہ علاقے مستقل اور مضبوط فوجی مرکز بن جائیں اور وہاں سے دشمنوں کی سرزمین میں پہنچنے کے لیے فوجوں کی تیاری کے سلسلے میں مدد حاصل ہو سکے اور اسلام کی دعوت دور دور تک پہنچا دی جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نئے شہر بساتے وقت یہ خصوصی حکم جاری فرمایا کہ ان شہروں اور دارالخلافہ کے درمیانی راستے بہت آسان بنائے جائیں، درمیان میں کوئی سمندر یا دریا حائل نہ ہو۔ ان دنوں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ خیال کرتے تھے کہ اہل عرب کو ابھی سمندر میں سفر کرنے کا تجربہ نہیں ہے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ مصر میں اسلامی لشکر نہری اور بحری راستے آسانی سے پار کر سکتا ہے
تو انہوں نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دریائے نیل اور بحیر احمر کے درمیان ایک نہر کھودنے کا حکم دے دیا تاکہ حجاز کی طرف غلہ پہنچایا جا سکے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی سرزمین کا رقبہ وسیع ہونے کی وجہ سے بہت سے شہر بسائے اور فوجی لشکروں کی تنظیمیں نو کی۔ فتوحات کی بہتات کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان علاقائی فاصلے بڑھنے لگے۔ ان حالات میں اسلامی لشکروں کو سفر کی تھکاوٹ اتارنے اور آرام کے لیے چھاونیوں کی ضرورت محسوس ہوئی۔ مزید برآں نہایت ضروری ہو گیا کہ جب وہ جہاد سے واپس آئیں تو اثناء راہ میں انہیں شدید سردی میں ٹھہرنے کا قابل اطمینان ٹھکانہ میسر آئے۔ ان اسباب کی وجہ سے نئے شہروں کو بسانا ایک ناگزیر ضرورت بن گیا تھا۔ اسلامی فتوحات کا اصل ہدف اسلامی دعوت کو عام کرنا اور دیگر اقوام، قبائل اور افراد کو دین کی دعوت پیش کرنا تھا۔ اس مقصد کے لیے نہایت ضروری تھا کہ غیر مسلم اقوام کے سامنے اسلامی سیرت کے عملی نمونے پیش کیے جائیں تاکہ غیر مسلم اقوام انہیں دیکھیں اور سبق حاصل کریں اور تمام قبائل و افراد اسلامی معاشرت اور ثقافت سے مستفید ہوں۔ لہٰذا ان شہروں کو اسلامی طرز پر اس طرح بنایا گیا کہ پورے معاشرے میں اسلامی نظام زندگی جگمگا اٹھا اور یہ شہر اسلامی معاشرے کی ایک درخشاں مثال بن گئے۔ کوفہ، بصرہ، فسطاط اور موصل اس طرح قائم ہوئے کہ ان کے عین درمیان میں مسجدیں تھیں اور مسجدوں کے ارد گرد مجاہدین اسلام کے گھر تھے۔ ان شہروں میں اسلامی فکر اور اسلامی اصول پوری طرح کار فرما تھے، جس کا کامل نمونہ ساری اسلامی فوج میں جھلملاتا نظر آتا تھا۔ ہر مجاہد کی زندگی میں کتاب اللہ کی مکمل نمائندگی جلوہ نما تھی۔ یوں مسلمانوں کا معاشرہ ایسا بن گیا تھا جس پر صرف اللہ ہی کے احکام کی فرما روائی تھی اور تمام مسلمان ہر وقت اللہ کے راستے میں جان کی بازی لگانے کے لیے تیار رہتے تھے۔ مختلف شہروں میں قائم ہونے والے ایسے معاشروں کے باعث مفتوحہ علاقوں میں اسلام کا نور چمک اٹھا، جس کی برکت سے مفتوحہ علاقوں کے باشندوں کی خیر خواہی کی گئی، عادلانہ نظام نافذ کیا گیا اور ان معاشروں نے نو مسلموں کو خندہ پیشانی سے گلے لگایا۔ یہ اسلامی فکر و عمل کی تبلیغ و دعوت کا نہایت مفید اور مستحسن اسلوب تھا۔ شام کے علاقے میں کوئی نیا شہر نہیں بسایا گیا کیونکہ یہ علاقہ ایسے گھروں پر مشتمل تھا جن رومی شہری چھوڑ کر بھاگ گئے تھے اور بہت سے باشندے از خود ہی جلا وطن ہو گئے تھے۔ مسلمان ان گھروں کے مکین بن گئے کیونکہ یہ گھر مجاہدین کو بطور مال غنیمت دستیاب ہوئے تھے، اس لیے انہیں گھر تعمیر کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ مزید برآں شام کے علاقے میں اہل عرب کی کثرت تھی، تقریباً ہر قبیلے کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار وہاں پہلے ہی موجود تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اسلامی افواج نے شام میں جلد از جلد کامیابیاں حاصل کر لیں۔ آئیے دوستو، اب آپ کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بسائے جانے والے اہم ترین شہروں کا احوال سناتے ہیں، اور سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں بصرہ کا۔ بصرہ کے لغوی معنی ہیں سخت، ٹھوس، پتھریلی زمین۔ بصرہ کے معنی کنکریوں والی زمین بھی بتائے گئے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ سفید نرم پتھروں والی سرزمین کو بصرہ کہا جاتا ہے۔ بصرہ شہر دجلہ اور فرات کے سنگم پر واقع ہے۔ اس علاقے کو شط العرب کہا جاتا ہے۔ بصرہ شہر بسانے کے سلسلے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام شہروں کی طرح اہل عرب کی طبیعت اور ذوق کا خاص خیال رکھا۔ اس شہر کا محل وقوع پانی اور چراگاہوں سے قریب تھا اور سبزہ زار کی طرف ہموار بری راستہ جاتا تھا۔ بصرہ میں مسلمانوں کی آمد کا سبب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں پیدا ہوا۔ اس وقت صورتحال یہ پیش آئی کہ قطبہ بن قتادہ ذہلی یا سوید بن قطبہ علی الاختلاف الروایہ ایک فوجی دستے کے ساتھ ایرانیوں پر حملہ آور ہوئے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اسی طرف مستقل کمانڈر بنا دیا۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا تو صحابی رسول عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس مقام کی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سابقون والاولون میں سے تھے۔ ان سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم اس جانب سے اہل اہواز ایرانیوں اور میسانیوں کو اپنے ساتھیوں کی مدد سے روک کر رکھو اور قطبہ یا سوید کو ان کے ساتھ تعاون کرنے کا حکم دیا۔ عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 300 شاہ سواروں کو لے کر وہاں پہنچے۔ دوسری طرف قطبہ بکر بن وائل اور تمیم کے ہمراہ ان سے آ ملے۔
عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہ ربیع الاول یا ربیع الآخر 14 ہجری میں وہاں پہنچے۔ عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عریضہ لکھا اور بصرہ کی بنیاد رکھنے کی اجازت طلب کی، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں لکھا کہ ایسا مقام تلاش کرو جہاں پانی اور چراگاہ قریب ہو۔ اس ہدایت کی روشنی میں عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جگہ کا انتخاب فرمایا جہاں آج بصرہ موجود ہے۔ انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں لکھا، میں نے ایک ایسا مقام تلاش کر لیا ہے جو سبزہ زار کے قریب ہے اور اسے آگے پانی کے ذخائر موجود ہیں، ان میں بانس اور نرکل کثرت سے پایا جاتا ہے۔ اس خط کے جواب میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ ٹھیک ہے، تم اس مقام پر شہر آباد کرو۔ عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے۔ انہوں نے بانسوں کی مدد سے ایک سادہ مسجد تیار فرمائی اور پھر مسجد کے ساتھ ایک دارالعمارہ تعمیر کرایا۔ پھر وہاں بانسوں کی کثرت سے استفادہ کرتے ہوئے مجاہدین نے ان بانسوں کی مدد سے 7 بڑی بڑی بیرکیں تعمیر کیں۔ وہ جب جہاد کی غرض سے جاتے تو ان بانسوں سے بنی ہوئی ان بیرکوں کو اکھاڑ دیتے تھے اور سارے بانس باندھ کر ایک جگہ رکھ دیتے تھے۔ جب واپس آتے تو دوبارہ انہیں نصب کر کے کھڑا کر لیتے تھے۔ ایک دفعہ اتفاقاً ان خشک نرکلوں کو آگ لگ گئی۔ انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اینٹ کی عمارتیں بنانے کی منظوری طلب کی۔ اس وقت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا چکے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے۔ 17 ہجری میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیرات کی منظوری دی، لہٰذا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد اور دارالعمارہ میں اینٹوں سے اور چھتیں نرکلوں سے بنائیں۔ بعد ازاں یہ چھتیں بھی پتھر اور اینٹوں سے بنا دی گئیں۔ انہوں نے تمام قبائل کے لیے محلوں کے نقشے بنا کر دے دیے اور سب سے بڑی سڑک وہاں سے نکالی جہاں باڑہ تھا اور اس کی چوڑائی 60 ہاتھ مقرر کی۔ علاوہ ازیں دیگر چھوٹی سڑکوں کی چوڑائی 20 ہاتھ مقرر کی گئی، جبکہ عام گلیوں کی چوڑائی 7 ہاتھ رکھی گئی اور نقشے میں ہر محلے کے درمیان ایک کھلی جگہ مختص کی گئی۔ یہ مجاہدین کے گھوڑے باندھنے کے علاوہ قبرستان کا کام بھی دیتی تھی۔ نقشے کے مطابق سب گھر ایک دوسرے کے ساتھ متصل رکھے گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل بصرہ کے لیے ایک نہر کھدوانے کا بھی حکم دیا۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہر ابلا کھدوائی، پھر اسے بصرہ کی طرف 3 فرسخ تک دراز کیا۔ ان اقدامات سے معلوم ہوتا ہے کہ شہروں کی نقشہ بندی میں بھی مسلمانوں کو سبقت حاصل ہے۔ اہل بصرہ ابلا، دست اور میسان کی فتوحات کی وجہ سے خوشحال ہو گئے تھے۔ لوگ اس خوشحالی کو دیکھ کر بصرہ کی طرف راغب ہوئے۔ نئے آنے والے صرف خوشحالی کے طلبگار تھے، جبکہ پہلے آنے والے مجاہدین تھے۔ اس طرح وہاں تجار اور قبائل کا اخلاط ہوا اور بصرہ کی آبادی بہت بڑھ گئی۔ دوستو، سیرت نگاروں نے تاریخی روایات کی روشنی میں لکھا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نئے شہر بساتے وقت جن فوجی اور اقتصادی امور کا خیال رکھا وہ یہ تھے: نمبر 1، عرب سرزمین کی سرحدوں سے قریبی علاقوں کا انتخاب تاکہ یہ شہر عرب اور عجم کے درمیان مضبوط قلعوں کی حیثیت اختیار کر جائیں اور دشمن ان مضبوط قلعوں کو عبور نہ کر سکیں۔ نمبر 2، اہل عرب کی طبیعت سے مطابقت خاص طور پر ملحوظ رکھی گئی، کیونکہ اس وقت اہل عرب جہاد فی سبیل اللہ کے روح رواں تھے۔ وہ اونٹوں کی وجہ سے چراگاہوں والی سرزمین کے علاوہ کہیں اور بسیرا نہ کر سکتے تھے۔ نمبر 3، عرب سرزمین کی بری جانب کی ایک طرف کا انتخاب تاکہ عرب والوں کو ایک طرف تو اپنے جانوروں کے لیے چارہ میسر آئے اور دوسری طرف یہ جگہ اہل عجم کے نزدیک سبزہ اور پانی کے قریب ہو تاکہ ان شہروں سے دودھ، روٹی، پھل اور گندم وغیرہ حاصل کر سکیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بصرہ شہر بسانے کے سلسلے میں عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط پڑھا تو فرمایا، یہ زمین سرسبز ہے، چشموں، چراگاہوں اور ایندھن والے علاقوں کے قریب ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احکام و اقدامات جنگی، سیاسی اور آبادیوں کی مضبوط منصوبہ بندی کے لحاظ سے انتہائی مناسب تھے تاکہ امن اور جنگ دونوں حالتوں میں کوئی پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ اس منصوبہ بندی سے پانی کے سرچشمے بھی محفوظ ہوئے، غذائی امداد کے راستے بھی قریب ہوئے اور اہل مصر کے لیے ایندھن جیسی ضرورت کے وسیع ذخائر بھی میسر آئے۔
نئے شہر بسانے کے سلسلے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تاکید بھی فرماتے تھے کہ وہاں کوئی دشوار قدرتی رکاوٹ مثلاً سمندر وغیرہ نہ ہو، تاکہ دارالخلافہ سے اسلامی افواج کو وہاں بر وقت مدد باہم پہنچانے میں کوئی رکاوٹ حائل نہ ہو۔ شہر بساتے وقت آبادیوں کے لیے ایسی منصوبہ بندی بھی کی گئی جن میں فوجیوں کی قبائلی حیثیت پیش نظر رکھی گئی۔ ہر قبیلے کے گھر ایک دوسرے کے پڑوس میں بنائے گئے۔ دوستو، بصرہ کے بعد ذکر کرتے ہیں کوفہ کا۔ تقریباً تمام مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ کوفہ شہر کے بانی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہوں نے کوفہ کے لیے موجودہ سرزمین منتخب فرمائی۔ انہوں نے جب ایرانیوں کے خلاف مدائن کی فتح کے بعد بہت سی کامیابیاں حاصل کر لیں تو بعد ازاں یہ شہر بسایا۔ کوفہ شہر بساتے وقت ان تمام امور کا خیال رکھا گیا جو بصرہ شہر بساتے وقت رکھا گیا تھا۔ فوجی ضروریات نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو مجاہدین کے لیے خیمہ بستیاں بسانے پر مجبور کر دیا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورے کے بعد کوفہ شہر کی بنیاد رکھی اور کوفہ کے لیے اس سرزمین کا انتخاب کیا جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بتائے ہوئے معیار کے مطابق تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے قادسیہ اور مدائن کی فتوحات کے وقت مجاہدین کے چہروں سے اندازہ لگا لیا تھا کہ ان شہروں میں بدہضمی کی وبا پھیلی ہوئی ہے۔ انہوں نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ کوفہ شہر بسانے کے لیے ایسی سرزمین کا انتخاب کیا جائے جو ان کے اور ان کے اونٹوں کے لیے یکساں طور پر مفید ہو۔ انہوں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو جگہ کا معائنہ کرنے کے لیے بھیجا۔ یہ دونوں حضرات کوفہ کے مجوزہ جگہ پہنچے۔ اس کا محل وقوع حیرا اور فرات کے درمیان تھا۔ اسی مقام کا نام کوفہ رکھ دیا گیا کیونکہ یہاں ریت اور سنگریزے کثرت سے تھے۔ کوفہ کے معنی بھی ریت اور سنگریزے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ 17 ہجری میں مدائن سے کوفہ آئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خواہش تھی کہ مجاہدین خیمہ بستیاں قائم کریں اور خیموں ہی میں رہیں کیونکہ خیموں کی رہائش میں جفا کشی قائم رہتی ہے، جہاد کی طرف توجہ مائل رہتی ہے، اس طرح انہیں تزکیہ نفس بھی حاصل ہوتا ہے، دشمن پر مسلمانوں کی دھاک بیٹھتی ہے اور دشمن کے کسی بھی حرکت پر فوراً ایکشن لیا جا سکتا ہے۔ جب اہل کوفہ اور اہل بصرہ نے نرکلوں اور بانسوں سے گھر تعمیر کرنے کی درخواست کی تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جی نہ چاہا کہ ان کی درخواست مسترد کریں، اس لیے انہیں اجازت دے دی۔ چنانچہ مجاہدین نے نرکلوں کی مدد سے گھر تعمیر کر لیے۔ جب آگ لگنے کے واقعات ہوئے اور ان کے گھر جل گئے تو انہوں نے اینٹوں سے تعمیر نو کا منصوبہ پیش کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی منظوری بھی دے دی اور فرمایا تم اینٹ استعمال کر لو لیکن کوئی 3 کمروں سے زیادہ کمروں کا گھر نہ بنائے، نہ اونچے اور لمبے گھر بنائے۔ پھر عتبہ اور اہل بصرہ کی طرف بھی یہی حکم نامہ ارسال فرمایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل کوفہ کے گلیوں کی ترتیب لگانے اور مکمل نگرانی کے لیے عاصم بن دلف ابو الجرداء اور اہل بصرہ کے لیے ابو الحیاج ابن المالک اسدی کو مقرر فرمایا۔ ابو الحیاج نے کشادہ راستوں کو 40 ہاتھ اور اس سے ملحقہ راستوں کو 30 ہاتھ اور پھر ان راستوں کے درمیانی راستوں کو 20 ہاتھ جگہ دی، جبکہ چھوٹی گلیوں کے لیے صرف 7 ہاتھ مقرر کیے اور یہ شخص کے ذاتی استعمال کے لیے 60 ہاتھ جگہ مقرر کی۔ سب سے پہلے مسجد کا نقشہ تیار ہوا، پھر اس مسجد میں ایک ماہر تیر انداز کو کھڑا کیا گیا۔ اس نے دائیں بائیں آگے اور پیچھے تیر پھینکے۔ یہ تیر جن مقامات پر گرے ان کے پیچھے سے مسجد کی حد بندی ہوئی۔ مسجد کے اگلے حصے میں ایک برآمدہ تعمیر کیا گیا جو 200 ہاتھ رقبے پر مشتمل تھا۔ اس کی بنیاد سنگ مرمر کے ستونوں پر رکھی گئی۔ سنگ مرمر اس وقت کسریٰ کے بادشاہ سے حاصل کیا گیا۔ اس کی بلندی رومی عبادت گاہوں کی بلندی کی طرح رکھی گئی۔ سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے اس کے برابر ایک گھر تعمیر کیا گیا۔ مسجد اور گھر کے درمیان ایک سرنگ نما راستہ رکھا گیا۔ اس کی لمبائی 200 ہاتھ تھی۔ کوفہ میں بیت المال بھی تعمیر ہوا۔ اس تعمیراتی کام کی ذمہ داری ایک فارسی سردار کو سونپی گئی۔ اس شہر کے قیام کے بعد یہاں مجاہدین کا مستقل بسیرا ہو گیا۔ بعد ازاں ایرانی جرنیل رستم کا خاص دستہ جسے چند شہنشاہ یعنی شہنشاہ کا لشکر کہا جاتا تھا، جس کی تعداد 4000 فوجیوں پر مشتمل تھی، وہاں قیام پذیر ہوا۔ انہوں نے اس شرط پر پناہ حاصل کی تھی کہ وہ جہاں چاہیں جا سکتے ہیں۔
جنہیں چاہیں اپنا حلیف بنا سکتے ہیں اور انہیں اسلامی ریاست کی طرف سے روزینہ بھی دیا جائے گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں یہ سب کچھ عطا فرمایا تھا۔ ان کا ایک نگران تھا، اس کا نام دیلم تھا، اس لیے ان سب کو دیلم کا اجموعی دستہ کہا جاتا تھا۔ اسی طرح روایات کے مطابق یہاں نجران کے یہودی اور عیسائی بھی آباد ہوئے۔ انہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جزیرہ عرب سے جلا وطن کر دیا تھا۔ یہ لوگ کوفہ کے ایک محلے نجرانیہ میں قیام پذیر ہوئے۔ بصرہ اور کوفہ کی آباد کاری کے بعد ان دونوں شہروں نے بڑی شہرت حاصل کی۔ ساری ریاست میں خصوصاً فوجی مہارت اور علم و ادب میں برتری کے حوالے سے ان کا خوب چرچا ہوا۔ ایک دور ایسا آیا کہ دارالخلافہ ہی کوفہ منتقل ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جب کہ امت اسلامیہ کی طاقت ان شہروں میں منتقل ہو چکی تھی، کوفہ کو دارالخلافہ منتخب فرمایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ اور کوفہ کی درست اور مضبوط بنیادوں پر منصوبہ بندی فرمائی تھی۔ انہوں نے ان شہروں کے راستوں کو کشادہ رکھا اور ان کا ایک خوبصورت نظام تخلیق کیا جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظریہ آبادیات کے عنوان سے ہمیشہ ان کی عظمت کا آئینہ دار رہے گا۔ کوفہ کا شہر بیک وقت شہریوں اور بادیہ نشینوں کے لیے یکساں طور پر موزوں تھا۔ یہاں کی آب و ہوا بے حد صحت بخش تھی، کیونکہ راستوں کی کشادگی شہروں کے لیے وہی حیثیت رکھتی تھی جو بدن کے لیے پھیپھڑوں کی حیثیت ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو خیموں میں رہنے کی ترغیب دیتے تھے، کیونکہ رہائش کے لیے یہ انداز مجاہدانہ بروقت اقدام کے لیے موزوں اور دشمن پر روب طاری کرنے کے لیے بہت مناسب تھا۔ مگر وقت کی رفتار کے ساتھ ساتھ لوگوں نے وہاں پکی اینٹ سے عمارتیں بنا لیں۔ اور دوستو، اب تذکرہ کرتے ہیں فسطاط کا۔ جس طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ شہر کے بانی مانے جاتے ہیں، اسی طرح عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فسطاط شہر کے بانی تصور کیے جاتے ہیں۔ جب انہوں نے اسکندریہ فتح کر لیا تو وہیں مستقل قیام کا ارادہ کر لیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں لکھا کہ جب تک میں تمہارے پاس نہ پہنچ جاؤں تم سمندر کے پار نہ جانا۔ چنانچہ وہ سکندریہ سے فسطاط پہنچے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے فسطاط میں ایک مسجد تعمیر کرائی۔ اس کے علاوہ سکندریہ میں بھی مسجد تعمیر کرائی، جبکہ فسطاط والی مسجد انہی کے نام سے مشہور ہوئی۔ پھر انہوں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک گھر تعمیر کرایا، اسے انہوں نے دارالخلافہ قرار دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ بھیجا کہ اس عمارت کو مسلمانوں کا بازار بنا دو۔ ابن عبد الحکم کی روایت کے مطابق عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کے قریب اپنے لیے 2 گھر تعمیر کرائے۔ ابن عبد الحکم فرماتے ہیں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس گھر کا نقشہ تیار کرایا جو آج کل بھی اسی مسجد کے دروازے کے قریب واقع ہے۔ مسجد اور اس گھر کے درمیان ایک راستہ بھی ہے، دوسرا گھر راستے کی دوسری طرف سے متصل تھا۔ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ایک گھر منہدم کرنے کا حکم دیا تو وہ دونوں گھروں میں سے کبھی ایک کو دارالاقامہ اور دوسرے کو دارالامارہ کے طور پر استعمال کر لیتے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھ موجود بہت سے کبار صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو اس کام پر لگا دیا کہ وہ مختلف قبائل کی جداگانہ حیثیت پیش نظر رکھ کر نقشہ بنائیں۔ چنانچہ انہوں نے نقشے میں ہر قبیلے کے لیے علیحدہ علیحدہ رہائش گاہیں متعین کیں۔ انہیں آج کل محلے کہا جاتا ہے، لیکن ان دنوں آج کل کی طرح 2 قبیلوں کے درمیان اس قسم کی سڑکیں موجود نہ تھیں، بلکہ اس وقت تو موجودہ طرز کی سڑکوں کا نام و نشان بھی نہ تھا، صرف گزرگاہوں ہی کا تصور تھا۔ نقشہ تیار کرنے والی کمیٹی میں معاویہ بن خدیج تجدیبی، شریک بن سمی غطفی، عمر بن محرم خولانی اور حویل ناشرہ معافری شامل تھے۔ انہوں نے لوگوں کو زمینیں دیں اور قبائل کی جداگانہ حیثیت قائم رکھی۔ یہ کام 21 ہجری میں انجام پایا۔ اس شہر کے تمام محلوں کا ذکر مشکل ہے، لیکن ان میں چند اہم گلی محلوں کے نام یہ ہیں: اسلم، لیتون، بنو معاذ، بلی، بنو بحر، مہرہ، لخم، غافق، صدف، مراد، یافع اور معفر۔ ان محلوں میں دیگر قبائل کے علاوہ عشری لوگ بھی آباد تھے۔ ان تمام قبائل کے ذکر سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی فتوحات میں بہت سے عربی اور غیر عربی قبائل شامل تھے۔ نیز ان کے حوالے سے وہاں آباد محلوں کی کثرت اور ہر قبیلے کی خاص جگہ متعین ہونے کے سبب باہمی محبت، روزمرہ کے معاملات میں شراکت اور باہمی تعاون کا پتہ چلتا ہے۔
مزید برآں ان قبائل کی ترتیب آباد کاری سے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اعلیٰ تنظیمی صلاحیتوں کا علم بھی ہوتا ہے۔ ان قبائل کے درمیان مسجد تعمیر کی جاتی تھی۔ ابن ظہیرہ اپنی کتاب الفضائل الباہرہ میں لکھتے ہیں کہ ابن زولاق نے وہاں موجود بہت سی مسجدوں کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سر فہرست عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب مسجد تھی اور باقی مساجد بھی دیگر ممتاز لوگوں کے نام سے موسوم تھیں۔ انہوں نے مزید لکھا ہے کہ مصر میں صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کی تعمیر کردہ مساجد کے علاوہ بھی بہت سی مسجدیں تھیں، انہیں فتوحات کے بعد تعمیر کیا گیا۔ ان مسجدوں کی تعداد تقریباً 233 تھی۔ وہ سب اپنے خاندان اور قبائل کے حوالے سے بنائی گئی تھیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فسطاط شہر بسانے کے سلسلے میں بڑی موزوں سرزمین میسر آئی۔ یہ زمین ایک طرف تو شمالاً جنوباً دریائے نیل کے قریب تھی، دوسری طرف وہاں سے دارالخلافے کی طرف آمد و رفت کا راستہ بہت آسان تھا۔ اور دوستو، فسطاط کے بعد آئیے اب ذکر کرتے ہیں لیبیا کا۔ مصر کی فتح کے بعد غربی مصر کا مقام برقہ مجاہدین اسلام کے لیے ایک کمین گاہ کی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ وہاں سے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکروں کو لے کر طرابلس کی طرف پیش قدمی کی۔ سب سے پہلے برقہ اور طرابلس کے واقع درمیان علاقہ سرت کے لوگوں کو مطیع کیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سرت لیبیا کا ہی دوسرا نام ہے۔ یہ شہر اسلامی افواج کے لیے ہمیشہ ایک محفوظ مستقر کا کام دیتا رہا۔ عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی اشاعت کے لیے یہیں سے اپنی حوصلہ مند سپاہ کو آگے بڑھایا اور فضان، ودان، زویلہ اور سوڈان پر لشکر کشی کی۔ بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین اور علماء تابعین کی جماعتیں محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان شہروں میں پہنچیں، وہاں دعوت و تبلیغ اور جہاد فی سبیل اللہ کے میدانوں میں سرگرم رہیں اور ساتھ ساتھ لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دینے کا مقدس فرض بھی انجام دیتی رہیں۔ مدینہ منورہ، بصرہ، کوفہ، دمشق اور فسطاط اس قدر پرکشش شہروں کی حیثیت اختیار کر گئے کہ لوگ علم کی طلب اور جہاد میں شرکت کے لیے ان شہروں میں کھنچے چلے آتے تھے۔ بہت سے لوگ اسلامی افواج میں شامل ہونے کے لیے اپنے نام لکھوانے آتے تھے۔ تجارت اور کئی دوسرے پیشوں سے وابستہ لوگ بھی وہاں جا پہنچے۔ اس طرح یہ تمام شہر ترقی کے گہوارے بن گئے۔ ان میں علوم و معرف کے چشمے ابلنے لگے اور صنعت و حرفت کے میدان میں بڑی ترقی ہوئی۔ آئیے دوستو اب تذکرہ کرتے ہیں دنیاوی خوشحالی میں مگن ہونے کے ڈر کے حوالے سے۔ ناظرین، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امر سے بڑے خائف رہتے تھے کہ مبادا مسلمان دنیاوی خوشحالی میں مگن ہو جائیں، کیونکہ وہ دنیا میں رغبت کو دنیا اور آخرت دونوں کے لیے نہایت نقصان دہ سمجھتے تھے۔ جب اہل کوفہ اپنے شہر میں آباد ہو گئے اور اہل بصرہ نے بھی اپنے شہر میں استقرار پکڑا تو لوگوں نے اپنے آپ کو پہچاننا شروع کر دیا اور جس چیز سے وہ خالی ہو گئے تھے وہ چیز ان کی طرف واپس آ گئی۔ پھر اہل کوفہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نرکلوں سے عمارتیں بنانے کی اجازت مانگی تو اہل بصرہ نے بھی ایسی ہی اجازت طلب کی۔ اس موقع پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، لوگو، معسکر میں رہنا تمہاری لڑائی کے لیے زیادہ تیز کرنے والا ہے اور زیادہ مناسب ہے۔ اس طرح جہاد کے لیے مستعدی رہے گی اور یہ چیز تمہاری روح کے لیے پاکیزگی کا باعث بنے گی، مگر میں تمہاری مخالفت نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے بتاؤ یہ نرکل کیا ہوتا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ نرکل ایک خودرو کانٹے دار بوٹی ہے جو پانی پڑنے سے سخت ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس طرح چاہو مکان بنا لو۔ چنانچہ بصرہ اور کوفہ والوں نے نرکل کی مدد سے تعمیرات کر لیں۔ بعد ازاں جب کوفہ اور بصرہ دونوں شہروں میں آگ لگنے کے واقعات پیش آئے، خاص طور پر کوفہ میں تو آگ اس قدر پھیلی کہ چھپر بھی جل کر راکھ ہو گئے اور نرکلوں کا ایک گٹھا بھی باقی نہ بچا۔ لوگ اس آگ کی ہولناکی کا تذکرہ کرنے لگے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں بھیجا تاکہ وہ ان سے اینٹوں سے عمارت تعمیر کرنے کی اجازت لے آئیں۔ ان لوگوں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ لگنے کا قصہ سنایا۔ لوگ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آگ کا قصہ سنا تو اینٹ کے مکان بنانے کی اجازت دے دی اور فرمایا، تم میں سے کوئی بھی 3 سے زیادہ کمروں پر مشتمل گھر تعمیر نہ کرے، نہ بلا وجہ ایک دوسرے سے بڑھ کر تعمیرات کی جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو لازم پکڑو،
اس طرح تم دنیا میں عزت و ریاست کے حقدار قرار پاؤ گے۔ یہ ہدایات سن کر لوگ واپس کوفہ آئے اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے پر عمل کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بصرہ کو بھی ایسا ہی حکم نامہ جاری فرمایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی طے کیا کہ عمارتوں کو میانہ روی سے زیادہ اونچا نہ کیا جائے۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ میانہ روی کیا چیز ہے، تو انہوں نے فرمایا جس میں نہ فضول خرچی ہو اور نہ حد اعتدال سے باہر نکلو۔ ناظرین، اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ تمام مقدس ہستیاں دنیاوی وجاہتوں سے بے پرواہ تھیں۔ وہ تو صرف ایسے گھر چاہتے تھے جو انہیں دھوپ، بارش، سردی اور گرمی سے بچا سکیں۔ وہ بڑے بڑے پرتعیش محلات کے ہرگز آرزو مند نہ تھے۔ اولاً انہوں نے بانس اور نرکلوں ہی کے مکانات بنانے پر اکتفا کیا جو وہاں وافر مقدار میں میسر تھے، لیکن جب ان مکانوں کو آگ لگ گئی تو بامر مجبوری وہ اینٹوں کے مکان بنانے لگے۔ اس کے باوجود سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دنیاوی رغبت سے بہت خائف تھے۔ وہ بلا وجہ عمارتوں کی تعمیر کے خلاف تھے۔ انہیں خدشہ تھا کہ کہیں لوگ اسی شوق میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ انداز فکر دراصل ان کی فراست اور پیش بینی کا آئینہ دار تھا۔ ان کے دماغ پر مستقبل کے اس خطرے کی پرچھائیاں پڑنے لگی تھیں کہ فتوحات کے بعد جب امت مسلمہ مالدار ہو جائے گی تو پختہ اینٹوں کے ایوان بنانے لگے گی۔ اس خطرے کے سدباب کے لیے انہوں نے ہمیشہ امت مسلمہ کو فضول خرچی سے روکا اور دنیاوی تعیشات سے دور بھاگنے کی تاکید فرمائی۔ وہ ہمیشہ میانہ روی کی زندگی بسر کرنے کی تلقین فرماتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ارشادات کے مطابق سب سے بری عمارت وہ ہے جو فضول خرچی کے قریب ہو اور میانہ روی کی حدود سے خارج ہو گئی ہو۔ فضول خرچی کا سب سے بڑا مظہر تعمیرات کا شوق پالنا ہے، کیونکہ عمارات کی تعمیر دولت اور وقت دونوں کے خرچ کی متقاضی ہوتی ہے۔ جب انسان ان کاموں میں مصروف ہو جاتا ہے تو پھر کسی اور کام کا نہیں رہتا۔ ہر چند سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ لمبی چوڑی عمارتوں کے قائل نہ تھے۔ وہ لوگوں کو ان کاموں سے روکنا چاہتے تھے، لیکن وہ ایسی عمارت بنانے کے مخالف بھی نہ تھے جو کم سے کم مدت میں تیار ہو جائے۔ ہمارے آج کل کے زمانے میں عمر عزیز کے بہت سے سال عمارتیں بنانے ہی میں صرف ہو جاتے ہیں۔ بسا اوقات تو اس کام میں اتنی وسعت آ جاتی ہے کہ آدمی اپنا بہت سا قیمتی مال عمارت کو بنانے ہی میں صرف کر دیتا ہے۔ دوستو، اکثر یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ سالہ سال گزر جاتے ہیں مگر بڑے بڑے بنگلے اور بلڈنگز بنوانے والے حضرات کو زکوٰۃ ادا کرنے کا خیال بھی نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ عالی شان بلڈنگز اور بنگلے بنوانے والے اپنی عمارات کو جمال و کمال کا اعلیٰ نمونہ دیکھنے ہی کی فکر میں رہتے ہیں تاکہ وہ اپنے اعلیٰ معیار زندگی کا فخریہ مظاہرہ کر سکیں۔ اس دھن میں وہ اپنی قیمتی زندگی کے سالہ سال گنوا دیتے ہیں اور اسلامی فرائض کو فراموش کر بیٹھتے ہیں۔ انہیں یہ خیال ہی نہیں آتا کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ دیں اور مجاہدین فی سبیل اللہ پر بھی کچھ خرچ کریں۔ کبھی کبھار تو وہ اسلام کے بنیادی رکن نماز اور دینی علم حاصل کرنے میں بھی کوتاہی کر جاتے ہیں۔ دوستو، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اہل کوفہ اور اہل بصرہ کو تاکید فرمائی تھی کہ تم فضول خرچی کے قریب مت جانا اور حد اعتدال سے تجاوز نہ کرنا۔ ان کے ارشاد سے واضح ہوتا ہے کہ شرعی عمارت وہ ہے جس کا بنانے والا فضول خرچ نہ ہو، یعنی وہ شرعی حد سے تجاوز نہ کرے اور اعتدال کے حد سے باہر نہ نکلے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کے لیے ان کی باقاعدہ حد بندی کر دی، کیونکہ ہر شہر کے لوگوں کا اپنا اپنا ایک ظرف اور ذوق تھا جس کے زیر اثر وہ فضول خرچی، اعتدال پسندی یا کنجوسی سے کام لے سکتے تھے۔ لہٰذا سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے میانہ روی اور اعتدال پسندی ہی کا حکم دیا تاکہ وہاں کے معتدل اور متشرع لوگ میانہ روی ہی کو اپنا معیار بنا لیں۔ اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اتباع سنت کے بارے میں حکم دیا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں تم اس نہج پر چلو جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے تھے، اس طرح تمہیں لوگوں پر حکومت اور زمین میں شرف عطا ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں زمین میں ضرور خلافت دے گا، جیسے اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلافت دی تھی، اور ان کے لیے ضرور ان کا وہ دین محکم و پائیدار کر دے گا جو اس نے ان کے لیے چنا، اور یقیناً ان کی حالت خوف کو بدل کر وہ ضرور انہیں امن دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی شے کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جو کوئی اس کے بعد کفر کرے
تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ دوستو، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دنیا سے بے رغبتی کی یہ چند مثالیں ہیں۔ ان کے عہد مبارک میں باوجود یہ کہ تمام مسلمان زاہدانہ زندگی بسر کرتے تھے، پھر بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور اندیش نظریں مستقبل پر پڑ رہی تھیں۔ وہ چاہتے تھے کہ امت مسلمہ کی آنے والی نسلیں بھی سادگی اور تقوی کی زندگی بسر کریں اور دنیاوی زیب و زینت کے دھوکے میں آ کر ہلاک نہ ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں حاصل ہونے والی فتوحات کے نتیجے میں، جبکہ ایران اور روم کے کچھ علاقے فتح ہو چکے تھے، حاصل ہونے والے اموال غنیمت اور اموال فے کی کثرت سے بھی خائف تھے۔ مبادہ دولت کی کثرت سے مسلمان لوگ دنیاوی عیش و عشرت میں مبتلا ہو جائیں۔ انہوں نے اس سلسلے میں ایک بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا اور مسلمانوں کو بہتر رویہ اپنانے کی رغبت دلائی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، بلا شبہ تم پر اللہ تعالیٰ کا شکر اور اس کی تسبیح واجب ہے۔ اس نے تمہیں دنیا و آخرت کی عزت سے سرفراز فرما کر اپنی حجت قائم کر دی ہے، حالانکہ تم ایسے احوال کے طلبگار نہ تھے، نہ ان میں کوئی رغبت رکھتے تھے، تم کچھ بھی نہ تھے۔ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی عبادت اور اپنی پہچان حاصل کرنے کے لیے پیدا فرمایا۔ اگر وہ چاہتا تو تمہیں سب سے حقیر مخلوق بنا دیتا اور تم کو کوئی خصوصی اہمیت حاصل نہ ہوتی۔ اللہ نے تمہارے لیے بحر و بر مسخر فرمائے اور پاکیزہ رزق عطا فرمایا تاکہ تم ہر دم اس کا شکر ادا کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہارے کان اور آنکھیں بنائیں، تمہیں ایسی نعمت عطا فرمائیں جو اس نے تمہارے علاوہ تمام بنو آدم کو بھی عطا فرمائیں، اور بعض ایسی نعمتوں سے بھی نوازا جو صرف تمہارے جیسے معتدین افراد کو مرحمت فرمائیں۔ رفتہ رفتہ یہ نعمتیں تمہارے ہر خاص و عام کے لیے وسیع ہو گئیں، تمہارے ریاست کے ہر طبقے تک پہنچ گئیں۔ یہ خصوصی نعمتیں جو تمہارے صرف ایک فرد کو حاصل ہیں، اگر اللہ تعالیٰ انہیں سب لوگوں میں تقسیم فرما دے تو وہ سب لوگ اس کا شکر ادا کرنے سے قاصر رہیں۔ تمہاری ایک خصوصی نعمت یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان ہی تنہا وہ بے مثل نعمت ہے جس کے باعث تمہیں اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ یہ وہ نعمت ہے کہ اس کے آگے تمام نعمتیں ہیچ ہیں۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں حکومت عطا فرمائی، دنیا والوں پر غالب فرمایا، تمہارے دین کی مدد فرمائی۔ اچھی طرح سن لو، تمہارے دین کے خلاف صرف دو قسم کے لوگ ہیں۔ پہلی قسم ان لوگوں کی ہے جو اسلام اور اہل اسلام کے مطیع اور تابع فرمان ہو چکے ہیں، تمہیں جزیہ ادا کرتے ہیں، وہ اپنے پسینے کی کمائی تمہیں دے کر اپنی زندگی محفوظ کر چکے ہیں، محنت وہ کرتے ہیں، نفع تمہیں ملتا ہے۔ دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں جن کا ہر لمحہ خوف و ہراس میں گزرتا ہے کہ مبادہ اللہ تعالیٰ کے لشکر ان پر حملہ آور ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا ہے، ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں، وہ کہیں نہیں چھپ سکتے، ان کے لیے بھاگنے کی بھی کوئی جگہ نہیں جہاں وہ محفوظ رہ سکیں۔ اللہ تعالیٰ کے لشکر وہاں پہنچ چکے ہیں، وہ خوشحالی اور مالی فراوانی سے لبریز ہیں، مسلسل حملے ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی سرحدوں کی حفاظت ہو رہی ہے، اور امت مسلمہ کو اتنی جلیل القدر عافیت حاصل ہے جو پورے اسلامی دور میں کبھی حاصل نہ ہوئی۔ تمام تعریفوں کے لائق صرف اللہ عز و جل ہے جس نے ہر علاقے میں اتنی عظیم فتوحات عطا فرمائیں اور اس قدر نعمتوں سے سرفراز فرمایا جن کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ کسی شکر کرنے والے کا شکر، ذکر کرنے والے کی زبان اور عبادت میں محنت کرنے والے کی عبادت بھی ان نعمتوں کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ یہ حق صرف اللہ تعالیٰ کی مدد، رحمت اور مہربانی ہی سے ادا ہو سکتا ہے۔ ہم اپنے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ تو نے ہی ہمیں یہ نعمتیں عطا فرما کر آزمایا، تو ہی ہمیں اپنی اطاعت و فرما برداری کی توفیق عنایت فرما اور جلد از جلد اپنی رضا سے سرفراز فرما۔ اللہ کے بندو، اس آزمائش اور اللہ تعالیٰ کی ان بے پایاں نعمتوں کا فردن فردن اور اپنی محفلوں میں تذکرہ کرو۔ اللہ عز و جل موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا، اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال اور انہیں اللہ کے دن یاد دلا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اور یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے، زمین میں کمزور شمار ہوتے تھے، اگر تم اس زمین پر کمزور ہوتے، دنیا کی بھلائی سے محروم ہوتے، محض حق ہی پر قائم ہوتے، اللہ ہی پر ایمان رکھتے، اسی میں راحت محسوس کرتے، اللہ رب العزت کی معرفت رکھتے، اس کا دین اختیار کرتے،
مرنے کے بعد والی زندگی میں اچھے انجام کے امیدوار ہوتے تو اتنا بھی کافی تھا، لیکن یاد کرو تمہاری گزران کتنی تنگ تھی۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں تمہاری جہالت کی انتہا نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسا عظمت مآب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرمایا جس نے تمہیں جہنم سے بچایا۔ اس نے تمہاری دنیا سے کچھ بھی نہ لیا اور تمہیں تمہاری آخرت کے بارے میں یقینی خوشخبری دی۔ تم بہت تنگ گزران کے سبب اس دنیا سے اپنا حصہ وصول کرنے کے زبردست خواہش مند تھے اور یہ بھی چاہتے تھے کہ تم لوگوں پر غالب آ جاؤ۔ دیکھ لو اب اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دنیا و آخرت کی بھلائیاں جمع کر دی ہیں، اب جو چاہے ان دونوں کو جمع کر سکتا ہے۔ میں تمہیں اللہ کی یاد دلاتا ہوں جو تمہارے ارادوں کے درمیان حائل ہے، تاکہ تم اللہ کے حق کو پہچانو، اس کا حق ادا کرنے کے لیے عملی قدم بڑھاؤ اور اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت پر کاربند رکھو۔ تمہیں ان نعمتوں کی خوشی اور ذلت کے دوران ان کے چھن جانے کا خوف بھی لاحق رہنا چاہیے اور ان نعمتوں کا کسی اور کے ہاتھوں میں چلے جانے کا ڈر بھی رہنا چاہیے۔ یہی وہ طریقہ ہے جو نعمتوں کے حصول اور ان میں اضافے کا سب سے زیادہ مؤثر ذریعہ بنتا ہے۔ اے لوگو، تمہیں بھلے کاموں کی نصیحت کرنا اور برے کام سے روکنا مجھ پر فرض لازم ہے، بس میں نے اپنا فرض ادا کیا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔